الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 154 اور 155 پڑھیں گے۔ تذکرہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، وہی جنگ احد کے حالات جو ہے وہ بیان ہو رہے ہیں۔ انہی کے سلسلے میں یہ دو آیات بھی ہیں۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غم کے بعد تم پر ایک امن کی، سکون کی، چین کی ایک اونگ اتاری تم پر، ایک یعنی کہ سکون کا وقت میں دیا، یعنی کہ پچھلے جو ایک بھگدڑ کا تذکرہ آیا کہ ایک دم سے ایک بھگدڑ مچ گئی اور مسلمان کیوں کو ایک دم ایک نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد اللہ نے اس غم کے تعویل کیا اس بات کو کہ اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک سکون کا وقت دیا۔ اس سکون نے، اس اونگ نے، نیند نے ایک تم میں سے ایک جماعت کو یعنی کہ گھیر لیا، اس کے اوپر طاری ہو گئی، اس کو ڈھانک لیا۔ اور فرمایا کہ وہ طائفتن قد اہمتہم انفسہم، ایک جماعت ایسی تھی جس کو کہ اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، ان کی ایک جماعت تو سکون میں آ گئی، اس کی وہ ٹینشن ختم ہو گئی، اللہ نے کوئی سکون دے دیا۔ لیکن ایک جماعت تو ایسی بھی تھی جو کہ غیر کمزور ایمان کو کہہ سکیں، یا کوئی نفاق تھا ان کے اندر، کوئی کمزوری تھی، ان کو اپنے جان کے لالے پڑے ہوتے، ان کو جان کی پڑی ہوتی کہ ہمارا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ یظنون باللہ غیر الحق، نہ حق باتیں اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فتح کا وعدہ کیا تھا، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ غلط ثابت ہو گیا، اس قسم کی بات۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ پہلے کہہ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، تم نے جو غلطی کی تو اس کے بدلے میں یہ تمہارے ساتھ ہی معاملہ ہوا۔ تو بہرحال وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کرنے لگے، ظن الجاہلیہ، جاہلوں جیسے گمان، جو کہ ایک ان پڑھ جاہل آدمی، اس کو پتہ ہی کچھ نہ ہو، جس نے کوئی دیکھا ہی نہ ہو، اس کے جیسے گمان کرنے لگے، حالانکہ وہ تو دیکھتے آ رہے تھے، پیچھے فتح بھی دیکھی تھی انہوں نے جنگ بدر کی بھی، تو یعنی کہ دیکھ بھال کے بھی۔ پھر جب ایک مشکل وقت آیا تو ان کے دماغوں میں الٹے الٹے خیال آنے لگ گئے۔ یقولون حل لنا من الامر من شیء، کہنے لگے کہ ہمارے اختیار میں بھی کوئی چیز ہے، ہمارا بھی کوئی مشورہ مانا جاتا ہے۔ اس کی یعنی کہ پیچھے پس منظر بتایا جاتا ہے کہ جب سے جنگ کا وقت تھا تو دو مشورے سے چل رہے تھے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم شہر کے اندر ہی اپنے گھر کے اندر لڑیں گے، کچھ کہہ رہے کہ نہیں ہم شہر سے باہر جا کے لڑیں گے، اوپن میدان میں لڑیں گے۔ تو اس قسم کی یعنی کہ باتیں چل رہی تھیں۔ تو غالباً یہاں پتہ لگتا ہے شاید ان کا مشورہ کوئی دوسری قسم کا تھا، اس پہ عمل نہیں ہوا، تو انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ ہمارے بھی کو مانی جانی تھی کہ نہیں۔ کل کہہ دو کہ ان الامر کلہ للہ، کہہ دو کہ اختیار سارے کا سارا اللہ کا ہے، تم اپنے اختیار کرو کہ ہمارے بس میں بھی کچھ ہے کہ نہیں۔ کہو کہ کل امر، کل اختیار، کل حکم جب وہ اللہ کا چلتا ہے، جیسا اللہ چاہتا ہے اصل میں ویسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھان پٹک کرتا ہے کس کے دل میں کیا ہے، اس کے بعد جو اس کے نظر کے مطابق جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے، اصل جو یاد رکھنے کی بات ہے، ایمان کی جو بات ہے، کہ اصل حکم جو اللہ کا ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ اگر فرمایا کہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دل میں وہ چھپا رہے تھے جو آپ پر ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ کیا وہ چھپا رہے تھے؟ یقولون، کہتے ہوتے تھے، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا، اگر ہمارے بس میں بھی کچھ چیز ہوتی، ما قتلنا ہا ہونا، ہم یہاں قتل نہ کر دیا جاتے، اتنا ہمارا جو نقصان ہو گیا یہ نہ ہوتا اگر ہماری بات کو مانا جاتا۔ فرمایا کہ کل، کہتے کہ لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے رہتے، یعنی کہ تم یہ بات کہتے کہ ہم یہاں آ کے تم مارے گئے، کہو کہ تم گھروں میں بھی رہتے، نکلتے نہ تم جنگ کے لیے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جن کے بارے میں اللہ نے قتل کا فیصلہ کر دیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر فیصلے سے کہتے ہیں موت کا حکم مقرر ہے، اللہ تعالیٰ اگر فیصلہ کر دیتا ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ریٹرن آرڈر کر دے گا، ٹھیک ہے ان کے لیے وقت ختم، جتنی مہلت تھی ختم ہو گئی، تو وہ خود بخود بھاگ کے جو ہے اپنے قتل گاہوں تک آ جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اگر اللہ فیصلہ کر دے کہ بس اللہ نے ایک مہلت دی رکھی نا دنیا میں، اللہ کو موقع دیا، وہ اللہ نے ایک عمل کر لو، جتنے اگر موقع اللہ تعالیٰ سے ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے جتنے مواقع دینے تھے دے دیے، بس ٹھیک ہے ان کو بلا لو۔ تو جن کے لیے اللہ کا فیصلہ کر دیتا ہے وہ خود نکل آتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ تم میدان میں آ گئے یا اپنے شہر میں لڑتے، اللہ کہہ رہے تم گھروں میں بیٹھے رہتے پھر بھی تمہیں نکل کے آنا پڑتا، کہ اللہ نے بلانے کا فیصلہ کر لیا تو۔ میں کہ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کام ہوتے ہیں دنیا میں، جو معاملات ہوتے ہیں، یہ آزمائش کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، چیز کو واضح کرتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے، کس کے دل میں نہیں ہے، جو کہ دلوں کے اندر جو انسان کی چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ظاہر کر دینے کے لیے، دنیا کے سامنے پتہ لگ جائے کون اپنا ہے، کون پرا ہے، کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، اس کی تمیز کرنے کے لیے جو ہے مشکل وقت انسان کا آتا ہے، کیونکہ اپنا پرا کا پتہ ہی مشکل وقت میں لگتا ہے، اچھے وقت میں تو ہر کوئی ساتھ ہوتا ہے، جب برا وقت پڑتا ہے، مشکل وقت آتا ہے، اسی وقت پتہ لگتا ہے کون مخلص اپنا ہے اور کون نہیں ہے۔
اور میں بولے یمحص ما فی قلوبکم، اور جو تمہارے دلوں کے اندر دل دماغ میں ہے اس کو بالکل صاف کر دینے کے لیے کہ اللہ کے اوپر تمہیں 100% یقین ہو جائے کہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی مدد ہی ہے، اس کے حکم سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ ہم اپنی تدبیریں جو مرضی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش جب کرتا ہے لیکن اس میں آزمائش میں اگر ہم ناکام ہوں، کہیں ہم سے غلطی ہو، تو پھر ظاہر کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصول جو بنا رکھے ہیں اس کے مطابق جو معاملات ہوتے ہیں۔ پھر میں کہ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو خود جاننے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کسی کے دل میں کیا چھپا ہے، لیکن دنیا کے سامنے واضح کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کئی موقعوں پر، کہ انسان اوپر سے بڑا بنا پھر رہتا ہے پاک کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ کو تو پتہ ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے عیاں کرنے کے لیے بھی اس قسم کے امتحانات بھی اللہ تعالیٰ لیتا ہے۔ اس وقت کھرے کوٹے کی پہچان ہو جاتی ہے، دیکھنے والوں کو، ساتھیوں کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہمارے تھے اور یہ نہیں تھے۔ اور اس واقعے میں یعنی کہ بتائے جاتے، تاریخ بتاتی ہے چیز کی کہ جو منافق قسم کے لوگ تھے وہ وقت سے پہلے الگ ہو گئے تھے کہ نہیں جی ہم نے تو نہیں لڑنا، وہاں پتہ لگے کہ جب شہادت کا وقت قریب آیا، جب جان دینے کا وقت آیا، اس وقت تو علیحدہ ہو گئے۔ یہ کہ پتہ لگ جاتا ہے یہاں پہ یہ اپنے نہیں تھے، یہ بس ویسے اوپر اوپر سے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تو اس قسم کے مواقع ہر کسی کی زندگی میں مختلف انداز سے آتے رہتے ہیں، ہم بھی اپنی زندگی پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے ایسا کہ جو اصل جب موقع ہوتا ہے ساتھ دینے کا تو بہت سے لوگ ساتھ جوڑ جاتے ہیں، اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بس ایسے ہی ساتھ ملے ہوئے تھے، حقیقت میں ہمارے نہیں تھے۔ اور فرمایا کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اور پھر جب جس دن دو جماعتیں ملی تھی اس دن جن لوگوں نے منہ پھیر لیا تھا، جو لوگ نکل گئے تھے جو مشکل وقت میں ثابت قدم نہ رہ سکے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا ان کے بعض کسب کے سبب، جو کچھ انہوں نے کما رکھا تھا، بعض اعمال کو ایسے تھے کہ ان کمزوریاں تھیں ان کے اندر جس کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ یعنی کہ جب صحیح وقت بھی ہوتا ہے انسان کے اوپر، انسان کے اختیار میں چیزیں ہوتی ہیں، اس وقت بھی انسان بعض غلط فیصلے کر لیتے ہیں، جو کام نہیں کرنے کو تو وہ کر بیٹھتا ہے، غفلت میں، کوتاہی میں، کچھ عمل کی کمزوری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بعد میں نتائج جو ہے بعض وہ خراب ہوتے ہیں۔ انسان اگر صحیح سے اپنے ٹارگٹ کے مطابق جا رہا تو انسان کے ثابت قدم رہنے کے وہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں، انسان کے اندر طاقت زیادہ آتی ہے، تقویٰ انسان کے اندر بڑھتا چلتا ہے، بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ویسے مشکل وقت میں تو وہ تقویٰ کام آتا ہے کہ انسان کے قدم ڈگمگاتے نہیں، انسان ثابت قدم رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک نشانی کہ انسان کے اگر اچھا وقت چل رہا ہے اس اچھے وقت میں انسان احتیاط سے گزارے، صحیح اللہ کے حکم کے مطابق گزارتا جائے، اپنے اختیار کو غلط استعمال نہ کرے کسی موقع پہ۔ تو جس وقت برا وقت آتا ہے اس وقت نیک اعمال جو ہیں وہ انسان کے ثابت قدمی کا باعث بنتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ چیز کہہ رہا ہے کہ جو اس وقت جن کے قدم ڈگمگا گئے تھے ان کو شیطان نے پھسلا دیا، ان کے کچھ اعمال کے سبب، ان کی کمزوریاں ایسی تھی، کچھ شیطان کو انہوں نے گویا کہ ایسے رستے دے رکھے تھے جس سے وہ شیطان جو اپنا داؤ چلا گیا، ورنہ پہلے سے اگر وہ وہاں پہ ثابت قدم ہوتے، شیطان کو کوئی راہ نہ دیتے تو یہاں پہ بھی شیطان کے قدم کو ڈگمگانے میں ناکام رہتا۔ جس سے کہ شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے اللہ کی جب عزت کی قسم کھائی اس وقت بھی اس نے یہ کہا کہ اللہ جو تیرے مخلص بنتے ہیں ان پہ میں کچھ نہیں کر سکتا، باقیوں میں سب کو اغوا کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جب میرے بندے تیرے ان پہ کوئی زور نہیں چلنا۔ تو انسان جب اللہ کے ساتھ مضبوط رہتا ہے تو شیطان کے ساتھ بے بس رہتا ہے، لیکن شیطان جب انسان اللہ کے ساتھ تھوڑا رشتہ کمزور کر بیٹھتا ہے، کہیں بدعمالیاں کوئی کمزوریاں کر بیٹھتا ہے تو وہ شیطان کو تقویت مل جاتی ہے، شیطان کو موقع مل جاتا ہے اس کو پھسلانے کا۔ تو یہ آیت بھی اس طرح ایک نشانی دے رہی ہے کہ انسان کے کچھ اعمال جو ہوتے ہیں انسان کے لیے وہ کمزوری کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا، جن سے بھی غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب اس واقعے کے اندر اصل میں اس واقعے کو لے کے بعض لوگ ہمارے آج کل کے جو فتنہ پرور قسم کے لوگ ہیں وہ صحابہ کو لعن طعن کرنا شروع کرتے ہیں، ان کی کمزوری کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں، لو جی اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہ اس چیز کو کنکلوڈ کر دیا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا، جو بھی غلطیاں تھیں اللہ نے معاف کر دیا، ان کو کمپنسیٹ کر دیا، ان کے جو نیکیاں تھیں وہ ان کے اوپر غالب آ گئی، اس چیز کو اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان کر دیا کھلے عام یہاں پہ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دے تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ جو اللہ معاف کر چکا ہم اس کے آپ بیان کریں، گویا کہ یہ بات ہوگی اللہ نے تو معاف کر دیا کہ ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں، گویا کہ ہم کوئی اللہ سے بھی آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ نے معاف کر دیا، ہمیں غلطی کری، معاف کریں گے تو غلطیاں تھیں یہ چیز، ہم ان کی غلطیوں کو لے لے کے ہم ہائی لائٹ کرتے چلے جائیں تو یہ ہماری غلطی کوتاہی ہے، ہمارے لیے اپنے لیے وبال کا سبب ہے یہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا معاف کر دیا تو ہمیں بھی ان کو درگزر کر دینا چاہیے۔ اس انسان تھے سب کے سب، ظاہر ہے کوئی فرشتے نہیں اترے ہوئے تھے، انسان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم اپنے اوقات دیکھیں کہ ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم دوسروں پہ ایپ ٹٹولنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ ایپ ٹٹولیں تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو دور کرتے جائیں۔ فرمایا ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے اور بڑے حلم والا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون معافی کے لائق ہے کون نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ جو معاف شدہ لوگ ہیں ان کو ہم پکڑ پکڑ کے ان کو ہائی لائٹ کرتے رہیں اور پتہ لگے ہمارے گناہ اتنے وہ بڑھ گئے کہ ہم معافی کے لائق نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی حرکتوں سے ہمیں محفوظ رکھے، جو واقعات اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔